السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم پیش رفت پر گفتگو کریں گے۔ نئی دہلی کے ایوان غالب میں جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام آل انڈیا متولیان کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں ملک بھر سے 500 سے زائد متولیان، دینی و سماجی شخصیات، ماہرین قانون اور عوامی نمائندوں نے شرکت کی۔ یہ کانفرنس ایسے وقت میں منعقد ہوئی ہے جب وقف ترمیمی ایکٹ سن 2025 کے حوالے سے مختلف حلقوں میں قانونی اور سماجی سطح پر بحث جاری ہے۔ کانفرنس میں وقف املاک کے تحفظ، شفاف انتظام، قانونی تیاری، عوامی بیداری اور مستقبل کی حکمت عملی پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وقف صرف زمین یا عمارت کا نام نہیں، بلکہ یہ اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کی فلاحی روایت کا ایک اہم حصہ ہے۔ مساجد، مدارس، قبرستان، یتیم خانے، دینی ادارے اور کئی رفاہی منصوبے صدیوں سے وقف کے نظام کے ذریعے چلتے آئے ہیں۔ اسی لیے وقف املاک کے تحفظ کو ایک اہم دینی اور سماجی ذمہ داری سمجھا جاتا ہے۔ کانفرنس کی صدارت سجادہ نشین درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سید شاہ حافظ محمد علی الحسینی نے کی، جبکہ جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی مولانا محمد حکیم الدین قاسمی نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ نظامت کے فرائض مولانا مفتی حسان قاسمی نے انجام دیے۔ کانفرنس کا سب سے اہم خطاب جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے کیا۔ مولانا مدنی نے کہا کہ وقف محض ایک جائیداد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وقف کا مسئلہ صرف متولیان تک محدود نہیں بلکہ پوری ملت کا مشترکہ مسئلہ ہے، اس لیے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ وقف املاک کو صرف بیرونی چیلنجز کا سامنا نہیں بلکہ بعض داخلی کمزوریاں بھی موجود ہے۔ ناقص انتظام، مکمل دستاویزات کا نہ ہونا، مالی بے ضابطگیاں، ریکارڈ کی کمی اور غفلت جیسے مسائل بھی وقف کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ مولانا مدنی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وقف ترمیمی ایکٹ سن 2025 کے حوالے سے آئین اور انصاف کے تقاضوں کو مقدم رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ انصاف کسی پر احسان نہیں بلکہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے اور قانون کی عزت اسی وقت برقرار رہتی ہے جب وہ سب کے لیے یکساں ہو۔ انہوں نے متولیان کو کئی اہم مشورے بھی دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر وقف جائیداد کا مکمل ریکارڈ تیار کیا جائے، تمام دستاویزات کو ڈیجیٹل شکل میں محفوظ کیا جائے، مالی معاملات میں مکمل شفافیت رکھی جائے، باقاعدہ ایڈٹ کرایا جائے اور اگر کسی وقف جائیداد پر ناجائز قبضہ ہو تو اس کے خلاف قانونی راستہ اختیار کیا جائے۔ مولانا مدنی نے اداروں میں موروثیت کے رجحان پر بھی تشویش ظاہر کی اور کہا کہ جب ادارے صرف خاندانی بنیادوں پر چلنے لگتے ہیں تو عوام کا اعتماد متاثر ہوتا ہے۔ ان کے مطابق وقف کے تحفظ کے لیے وقتی نہیں بلکہ مستقل، منظم اور کل وقتی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پٹنہ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اقبال انصاری نے بھی اہم نکات پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ وقف املاک کے رجسٹریشن اور قانونی معاملات میں سب سے زیادہ مشکلات متولیان کو پیش آتی ہے، اس لیے انہیں اپنی ذمہ داریوں کو پوری سنجیدگی کے ساتھ ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے عدلیہ کے کردار پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ حکومت اور عوام کے درمیان پیدا ہونے والے تنازعات میں عدالت کو آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے تاکہ انصاف کا نظام مضبوط رہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی نے کہا کہ وقف کے تحفظ کی ذمہ داری صرف حکومت یا متولیان پر نہیں ڈالی جا سکتی بلکہ پوری ملت کو اس معاملے میں متحد ہو کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ صدر اجلاس سید شاہ محمد علی الحسینی نے کہا کہ گزشتہ 2 برسوں میں وقف کے تحفظ کے حوالے سے عوام میں بیداری پیدا ہوئی ہے، لیکن اس بیداری کو مزید منظم اور مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اہل ثروت سے اپیل کی کہ وہ نئے اوقاف قائم کرے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے تعلیم، صحت اور رفاہ عامہ کے مزید مواقع پیدا ہو۔ رکن پارلیمنٹ ہریندر ملک نے بھی کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے وقف املاک کے بعض معاملات میں بد انتظامی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وقف کی آمدنی کو غریبوں، یتیموں اور ضرورت مند افراد کے فلاح و بہبود پر خرچ ہونا چاہیے۔ رکن پارلیمنٹ مولانا محب اللہ ندوی نے کہا کہ وقف کے تحفظ کے لیے مشترکہ اور منظم جد و جہد وقت کی اہم ضرورت ہے، جبکہ رکن پارلیمنٹ عمران مسعود نے کہا کہ مذہبی اداروں
اور ان کی املاک کے تحفظ کے لیے تمام مذاہب کے لوگوں کو مل کر آواز اٹھانی چاہیے۔ ناظرین، اس کانفرنس کا سب سے اہم پیغام یہی تھا کہ وقف املاک کے تحفظ کے لیے صرف جذبات کافی نہیں، بلکہ مضبوط قانونی تیاری، شفاف انتظام، ڈیجیٹل ریکارڈ، عوامی بیداری اور اجتماعی تعاون ناگزیر ہے۔ آخر میں تمام مقررین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وقف املاک کے تحفظ کے لیے قانونی اور جمہوری دائرے میں رہتے ہوئے کوششیں جاری رکھی جائے گی اور وقف کے نظام کو مزید مضبوط اور شفاف بنانے کے لیے باہمی تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ ناظرین، آپ اس کانفرنس اور اس میں پیش کیے گئے نکات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا وقف املاک کے بہتر تحفظ کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں